بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، آج آپ کے سامنے ہم ایک نئی سیریز لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے اکنامکس دا نیو وار فرنٹ. اور اس سیریز میں مختلف ایپیسوڈز کے اندر آپ کے سامنے ہم کچھ ایسے حقائق رکھنا چاہیں گے جو عام طور پہ میڈیا کے اندر نہیں آتی. نہ آپ ان چیزوں کو پرنٹ میڈیا میں دیکھتے ہیں اور نہ الیکٹرانک میڈیا میں. اور ہماری اس سیریز کا جو موضوع ہے وہ معاشیات ہے، یعنی اکنامکس جو اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. نہ صرف آپ کو اس کے اندر انڈیویجولز یعنی عوام بلکہ پوری کی پوری حکومتیں اس چیلنج کا سامنا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس حوالے سے ہماری اس سیریز کے اندر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے ہم کچھ بیہائنڈ دا سین ریئلٹیز رکھنے کی کوشش کریں گے کہ آج یہ جو چیلنج سب سے بڑا بن کے ہر کسی کو درپیش ہے، اس کے پیچھے حقائق کیا کیا ہیں. تو اس سلسلے میں ہمارے جو پریزنٹر ہیں وہ کیوان انور صاحب ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور کیوان انور صاحب کا میں آپ کو انٹروڈکشن کرواتا چلوں کہ بہت ہی رچ ان کا پروفائل ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ان کا یہ ہے کہ MBA فائنانس انہوں نے کیا ہوا ہے. اس کے بعد انویسٹمنٹ مینجمنٹ میں ماسٹرز کیا ہوا ہے انہوں نے سٹی یونیورسٹی لندن سے. اور ان کا بڑا واسٹ ایکسپیرینس ہے بینکنگ اور انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی یہ اٹیچ رہے ہیں. اور مختصراً میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سٹی بینک میں یہ رہے ہیں ایز اے کریڈٹ انالسٹ. اس کے بعد یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ میں رہے ہیں، ٹریجری اینڈ منی مارکیٹس کا شعبہ ان کے پاس تھا. پھر گلوبل فائنینشیل سروسز UK اس کے اندر فنڈز مینیجر رہے ہیں. الخلیج بینک قطر کے اندر ہیڈ آف ویلتھ مینجمنٹ رہے ہیں. اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک کے اندر ہیڈ آف پریمیم بینکنگ رہے ہیں. اور وطین ٹیلی کام پاکستان کے اندر کنٹری ہیڈ رہے ہیں کریڈٹ اینڈ کلیکشنز کے. تو کیوان صاحب، آپ کو ہم اس پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. اور اس کا ہم باقاعدہ سلسلہ شروع کرتے ہیں سوالات کا. تو سب سے پہلے تو یہ آپ بتائیے گا کہ یہ جو موضوع ہے یہ آپ نے کیوں سلیکٹ کیا کہ اکنامکس نیو وار فرنٹ؟ اس کو تھوڑا سا ایلیبریٹ کیجیے گا کہ اس موضوع کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے. جی اسد بھائی، بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسد بھائی، اس وقت جو ملک کی سچویشن ہے اور پاکستان کی اکانومی کی سچویشن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو گلوبل اکنامک سچویشن جڑی ہوئی ہے، اس میں ایک چیز تو بہت واضح ہے کہ اس وقت ہم ایک گھمبیر کرائسس کا شکار ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مین میڈیا کے اندر، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، اس میں ایک کہرام مچا ہوا ہے اس وقت. اور ہر ایک یہ بات کر رہا ہے کہ اکانومی کا بہت برا حال ہے اور ہم ایک بہت بڑے کرائسس کا شکار ہیں. تو دیکھیں، اس کرائسس کو سامنے رکھتے ہوئے میں تو یہ کہوں گا کہ یہ کرائسس سے زیادہ ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی اب پاکستان کے اندر ہے. یہاں تک کہ ہمارا شاید اب سروائیول جو ہے وہ بھی ایٹ سٹیک ہے. تو اس سچویشن کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے ذہن میں تو ایک چیز بڑی کلیئرلی آتی ہے کہ ہم اس پوزیشن تک، اس کرائسس تک، اس معیشی جو بحران اس وقت بنا ہے، یہاں تک ہم کیا اتفاقاً پہنچے؟ کیا ہم یہ ایک دن، 2 دن، چند مہینوں کی کارکردگی کی وجہ سے پہنچے ہیں یا اس کے پیچھے کوئی بگر پلان ہے؟ مجھے تو دیکھیں بالکل کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک بگر پلان ہے. ایک کوآرڈینیٹڈ پلان کے تحت ہماری اکانومی پہ حملہ کیا گیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو ہم پچھلے 17 سال سے وار آن ٹیرر کے اندر ڈفرنٹ فرنٹس کے اوپر لڑائی لڑ رہے ہیں. بالکل صحیح. میرا اندازہ یہ ہے کہ اکنامکس کا جو وار فرنٹ ہے یہ اب لیٹسٹ وہ جنگ ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط کی گئی ہے اور جس کو پاکستان نے لڑنا ہے. ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے. ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ الحمدللہ اس سے پہلے جتنے وار فرنٹس تھے اس کے اوپر ہم نے کامیابی سے اپنے آپ کو سرخرو کیا ہے. لیکن یہ جو وار فرنٹ ہے یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ یہ ایک سائلنٹ کلر ہے. اس وار فرنٹ کا عمومی طور پہ عوام کو اندازہ نہیں ہوتا اور گورنمنٹ اپنی کیپیسٹی کے مطابق ظاہر ہے اس کو فائٹ کرنے اور اس کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے. لیکن کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسی جنگ کی ایک کڑی ہے، اس لیے ہم نے سوچا کہ اس کا نام ہم اکنامکس دا نیو وار فرنٹ رکھیں.
کیونکہ یہ کسی بھی جنگی میدان اور محاذ سے کم نہیں ہے. اب ہمارے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ اگر ہم اس کو ایک جنگی محاذ سمجھ رہے ہیں تو ہم پھر اپنی لیڈرشپ اور اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم اس محاذ کو نہ صرف اس کو ڈیفینڈ کریں بلکہ اس محاذ میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کریں اور اس کے اندر فائٹ کریں اور اویئرنیس عام کریں کریں. تو اس سیریز کا جو نام رکھنا یا اس سیریز کا شروع کرنے کے پیچھے مقصد ہی یہ ہے کہ اکنامکس کے وار فرنٹ میں ہم اپنی کنٹریبیوشن دیں اور ہم اس محاذ کے اوپر اپنی لڑائی شروع کریں. ٹھیک ہے. کیوان صاحب، یہ جس کی طرف آپ توجہ دلا رہے ہیں اور آپ نے جو بیک گراؤنڈ بتایا ہے اپنی سیریز کا، جو لوگ ملک و قوم کا درد رکھتے ہیں اور وہ بہت ہی ایک وسیع ویژن کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو جب ہم اپنی ہسٹری دیکھیں تو اس کے اندر کچھ ایسے ہمدرد ہمارے اپنے اندر بھی گزرے ہیں. یعنی پاکستان کی میں پرٹیکولرلی بات کر رہا ہوں کہ جو اس چیز کے اوپر بہت پہلے سے توجہ دلا رہے ہیں، اور یہ 10 سال 20 سال نہیں بلکہ اس سے بھی پرانی بات ہے کہ وہ ساری پکچر ڈرا کر کے بتاتے رہے ہیں کہ یہ پلانز بننے جا رہے ہیں اور اس میں پاکستان کی پلیسمنٹ یہاں ہونے جا رہی ہے اور یہ پاکستان بھی اس طرح سے افیکٹ ہوگا. تو ہم اپنے ناظرین کے ساتھ ایک کلپ شیئر کریں گے ڈاکٹر اسرار احمد کا، جس میں وہ توجہ دلا رہے ہیں کہ یہ جو کس طریقے سے اس وقت نیو ورلڈ آرڈر جس کا حصہ پاکستان بھی شاید بن چکا ہے، تو کیسے اس کو پوری ورلڈ کے اندر امپلیمنٹ کیا گیا. تو وہ ویڈیو دیکھیے گا ذرا پلیز. تمام عالم اسلام آزاد ہو گئے. سن 47 میں پاکستان بن گیا. مشرقی اور مغربی پاکستان 2 خطوں پر مشتمل. انڈونیشیا آزاد ہو رہا ہے، ملیشیا بن گیا ہے، ایک ایک کر کے عرب ممالک آزاد ہو رہے ہیں. تمام مسلمان ممالک تقریباً اکثریت والے آزاد ہو گئے. لیکن یہاں سے نوٹ کیجئے، دم لیا تھا نہ قیامت میں ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا. یہ جو کولونیلزم تھا جس کی بساط لپیٹی گئی ہے اس صدی کے وسط میں، وہ بساط ذرا طے ہوئی تھی کہ اسی وقت ورلڈ بینک قائم ہوا، کچھ عرصے بعد IMF قائم ہوا، اور اس سازش کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا جو خلیج کی جنگ کے بعد عوام کے سامنے بھی علم نشرہ کر دی گئی. وہ سازش کیا ہے اسے سمجھ لیجئے. چوتھا دور ابھی جاری ہے. نیو ورلڈ آرڈر، اور نیو ورلڈ آرڈر اصل میں کیا ہے؟ براہ راست حکومتیں نہیں ہوں گی دوسروں کی، انہی میں سے لوگوں کو بٹھاؤ، لیکن مالیاتی شکنجے میں جکڑ لو. کام یہ کریں، محنت یہ کریں، صبح سے شام تک مشقت یہ کریں، اپنے سودی نظام سے، اپنے ورلڈ بینک سے، اپنے IMF سے ان کی محنت اور ان کی کمائی کی ملائی کھینچتے چلے جاؤ. چھاچ ان کو بھی دیتے رہو. گھوڑے کو بھی شام کو کوئی دانہ ڈالو گے تو اگلے روز اسے ٹانگے میں جوت سکو گے. اس درجے میں اس بقیہ نوع انسانی کو سب سسٹمز لیول کے اوپر تو باقی رکھو. یہ نیا مالیاتی عالمی استعمار ہے. اگر ہم ان کی کمائی، ان کی محنت اسے کشید کرتے چلے جائیں، اس کو کھینچ کر لے جائیں، تو خامخواہ ان کے اوپر براہ راست حکومت کرنے سے حاصل کیا ہے؟ عدل بدل وہ کرواتے رہتے ہیں. ایک زیادہ بدنام ہو گیا یا ہو گئی، چلو اس کو ہٹاؤ دوسرا لے آؤ. کچھ دنوں کے بعد اسے زیادہ بدنام ہو جائے گی یا ہو جائے گا، تیسرے کو لے آئیں گے. الیکشن کراتے رہو، یہ اسی میں مگن رہے. الیکشن ممبری کرسی صدارت بنائے، خوب آزادی نے پھندے، اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے، یہ اقبال کہہ کے گیا ہے. کتنی جھوکیں لگی ہوئی ہیں میرے جسم کے ساتھ اور وہ میرے خون کو چوس رہی ہیں، مجھے پتہ ہی نہ ہو. بس رکھو، کام کرو، صرف روزی کھاؤ جو تمہارے لیے ضروری ہے، باقی تمہاری محنت کا سب حاصل ملائی اوپر کی ہم لے جائیں گے. یہ ہے اس وقت اس چوتھے دور کا نصف ثانی. شکل بدل گئی ہے، صورت تبدیل ہو گئی ہے. ابھی ہم غلام ہیں،
فرق صرف یہ ہے کہ پہلے انگریز فوجی بھی نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے۔ اب ہمارا ہی قوم کا کوئی فرد ان کا کارندہ بن کر قرقمین بن کر بیٹھا ہے۔ ویڈیو آپ نے دیکھی تو اب اس حوالے سے جیسے دیکھیں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کے اندر مینشن کیا ہے، تو آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو معیشت ہے کیا وہ بھی اس نیو ورلڈ آرڈر کی گرفت میں آ چکی ہے؟ جو اس نیو ورلڈ آرڈر کے کلچز ہیں کیا پاکستان کو بھی وہ اپنے کنٹرول میں لے چکے ہیں؟ اس کے اوپر کچھ جی اسد بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ نے پہلے آف دا چینل جو بات بھی کی کہ وہ لوگ جن کی نظر جو ہے اس میں وسعت ہے، اور آپ نے یہ بات بھی کی کہ وہ لوگ جو کہ قرآن کی نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے ان کی نظر کی وسعت جو ہے اس کا آپ ماڈرن سائنسز یا ماڈرن فلاسفی یا ماڈرن پولیٹکس کی ڈیفینیشن میں تو مشکل ہے کہ ایکسپلین کریں، لیکن بہرحال اللہ نے جو بصیرت ان کو دی اور اس نظر سے جو انہوں نے دیکھا، تو وہی آپ جو ڈاکٹر صاحب کی جس طرح آپ نے بات کی تھی، تو ظاہر ہے ان کی وہی ویژن تھی، اور اس وجہ سے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں وہ ڈائریکشن اب مل رہی ہے، اور ظاہر ہے یہ ڈائریکشن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی ان کی زندگی میں، پھر قرآن میں اللہ نے جس طرح ہمیں یہ گائیڈنس دی، ڈاکٹر صاحب نے پھر اس کو آج کے ماڈرن ورلڈ کے انوائرمنٹ کے اندر فٹ کر کے ہمارے لیے ایک سٹیج کو سیٹ کیا، تو ظاہر ہے وہ ہمارے لیے ڈائریکشن ہے، اور اسی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا تو تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ جن لوگوں کو نہیں آئیڈیا کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہ کیا ہے، تو نیو ورلڈ آرڈر کی ایک مختصر آپ کو میں اگر ڈیفینیشن بتاؤں تو یہ کہ ہم آج کل مین اسٹریم میڈیا میں عموماً دیکھتے ہیں کہ لوگ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی، پھر بات کرتے ہیں لوگ ون ورلڈ گورنمنٹ کی، یا وہ خفیہ ہاتھ یا وہ ہڈن پاورز جو دنیا کے نظام کو چلا، یہ عموماً بات ہوتی ہے۔ اچھا یہ ہماری صرف لوکلائزڈ میڈیا میں نہیں ہوتی، یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی ہوتی ہے، مطلب ایک اینالسٹ یا ایک اینکر امریکہ میں بیٹھ کے یا یورپ میں بیٹھ کے بھی یہی بات کر رہا ہے کہ ایک ورلڈ گورنمنٹ ہے، ایک پاورز ہیں۔ اچھا یہاں تک کہ جو بڑے بڑے ان کے ورلڈ فورمز ہوتے ہیں اس کے اوپر بڑے پروٹیسٹ بھی ہوتے ہیں، اسی کو لیتے ہوئے کہ جی ہماری دنیا کو ہائی جیک کیا ہے، اور ہماری دنیا کو کوئی نہ کوئی طاقت ہے جو بیہائنڈ دا سینز کنٹرول بھی کر رہی ہے اور مینیپولیٹ بھی کر رہی ہے۔ تو اس کانٹیکس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی، ڈاکٹر صاحب بھی اشارہ انہی فورسز کی طرف کر رہے ہیں۔ اب وہ فورسز کیا ہیں اور ان کے کیا پیروکار ہیں، ان کے ساتھ کون لوگ جڑے ہوئے ہیں، ان کا سلسلہ کہاں سے چلتا ہے، وہ کیسے کام کرتے ہیں، یہ وہ ٹاپکس ہیں جو کہ انشاءاللہ اس سیریز کے اگلے سیشنز میں ہم بہت کھول کے سامنے لائیں گے، کیونکہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم نہ صرف یہ جو اس وقت اکانومی کا اور ہمارے جو فائنینشیل سسٹم کی جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک ویک فارم اس وقت بن چکی ہے، نہ صرف ہم اس کو ایکسپلور کریں بلکہ ہم گلوبلی بھی دیکھیں کہ گلوبلی جو معیشت کے اندر جو اس وقت ریسیشن کی ایک انوائرمنٹ ہے، یہ ساری کڑیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو کس طرح وہ کام کرتے ہیں، کیسے وہ آپریٹ کرتے ہیں۔ تو یہ سیریز کے اگلے سیشنز میں انشاءاللہ ہم ان ساری چیزوں کو بالکل واضح طریقے سے سامنے رکھیں گے۔ فی الوقت واپس اگر ہم آپ کی بات پہ آئیں تو آپ نے کہا کہ جی پاکستان کی اکانومی بھی کیا ون ورلڈ گورنمنٹ کے شکنجے میں جڑی ہوئی ہے، پاکستان بھی جڑا ہوا ہے، تو اس کا دیکھیں میں تو آپ کو یہی جواب دوں گا کہ اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا کہ پاکستان اس وقت تو جکڑا ہوا ہے ہی، لیکن پاکستان پہلے دن سے جس وقت ہم نے آزادی حاصل کی تھی اس کے بعد سے ہی ہم نیو ورلڈ آرڈر کے ٹارگٹ پہ ہیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ہی بتایا اس کے ساتھ کنیکشن ہم اپنا جوڑتے ہیں کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر کا سارا پروگرام ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد شروع ہوا، اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ہی پاکستان کی بھی برتھ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی برتھ کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ملک تھا جس کی برتھ ہوئی، اسرائیل کی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اسرائیل کی جب حکومت بنی ہے یا جو ملک بنا ہے تو ان کے جو فاؤنڈنگ فادرز تھے ڈیوڈ بن گوریان، اس نے پیرس میں جو سیلیبریٹری فنکشن تھا
اس میں کھڑے ہو کے جو بات کی تھی وہ بہت کرٹیکل ہے آج کے ماحول کو سمجھنے کے لیے, یا نیو ورلڈ آرڈر کے کانٹیکسٹ میں ماحول کو سمجھنے کے لیے. وہ عرب ممالک کے اندر کارو آؤٹ کر کے انہوں نے ایک اسٹیٹ آف اسرائیل بنائی. اس کے پیچھے آپ کو پتا ہے کہ بیلفور ڈیکلیریشن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے. برطانیہ کی حکومت تھی وہاں پہ, انہوں نے ان کو ایک خطہ جو ہے وہ آئسولیٹ کر کے دیا کہ جی یہ خالصتاً یہودی اسٹیٹ بنے گی. ڈیوڈ بن گوریان اپنے اس سیلیبریٹری فنکشن کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں یہ جو پڑوس کے عرب ممالک ہیں اور جو عرب قوم ہے, ہمیں اس سے اتنا زیادہ خطرہ نہیں ہے جتنا زیادہ خطرہ ہمیں عرب سے محبت کرنے والے پاکستانیوں سے. اب آپ سوچیں گے وہ یہ بات کیوں کر رہا ہے؟ یہ 1948 کی بات ہے. 1947 میں پاکستان بنا تھا اور آپ چھوٹا سا پاکستان ہے اس وقت, اور کیا حال تھا اس وقت پاکستان کا. معیشت کچھ بھی نہیں, تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے, کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے پاس اپنی آرمی نہیں تھی, ہماری معیشت نہ ہونے کے برابر تھی. انڈسٹری تو تھی ہی نہیں سرے سے. آپ کو پتا ہے کہ جو گریٹر انڈیا تھا اس میں بھی یہ جو خطہ تھا یہ تو تھا ہی سارا ایگریکلچر, انڈسٹریل تو بیس تھی ہی نہیں یہاں پہ. اچھا, اتنے کمزور ملک جس کے بارے میں اس وقت یہ کہتے تھے کہ یہ چند سال کی مار ہے, یہ اپنے وزن کے تحت خود گر جائے گا. اس وقت آپ سوچیں کہ اسرائیل کا فاؤنڈنگ فادر کہہ رہا ہے کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کو خطرہ عرب سے نہیں ہے بلکہ پاکستان سے. تو ظاہر ہے وہ بھی کسی کانٹیکسٹ اور کسی پیڈسٹل پہ کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. آگے اس نے یہ بات کی جو کہ بہت غور طلب بھی ہے کہ ہمیں ہر وہ کوشش کرنی چاہیے جس سے ہم اس پاکستان کو انڈو کریں اور اس کو ناکام کریں, کیونکہ یہ آگے جا کے ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے گا. اب آپ دیکھیں کہ جس وقت ہم نیو ورلڈ آرڈر اور نیو ورلڈ آرڈر کے پیچھے جو فورسز ہیں جن کے ساتھ ڈیفینیٹلی اسرائیل اور اس کے جو قوم ہے اور جو اس کے سپورٹرز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں, تو ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ پھر اس وقت ہی انہوں نے ہمیں ٹارگٹ تو کر لیا تھا. یہ تو ان کے اپنے الفاظ ہیں, اپنے منہ سے بولے ہوئے الفاظ ہیں. اچھا, اب بات یہ ہے کہ ہم یہ ایزیوم تو کر سکتے ہیں کہ ہم پہلے دن سے ٹارگٹ پہ ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے یا ہمارے پاس وہ کون سے شواہد ہیں جو اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ نیو ورلڈ آرڈر کا جو تسلط ہے اور اس کے جو پروٹوکولز کا تسلط ہے وہ ہمارے اوپر پہلے دن سے ہوا ہوا ہے. تو میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپلز رکھنا چاہتا ہوں اپنے اس کیس کو سبسٹینشیٹ کرنے کے لیے. دیکھیں, سب سے پہلی چیز یہ کہ لیاقت علی خان صاحب نے جب کانسٹیٹیوشن بنایا پاکستان کا, ان کی ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس کے اندر آبجیکٹیوز ریزولوشن کو ڈالا, قرارداد مقاصد. ٹھیک ہے. اب دیکھیں, ہم تو ان معاملات کو انفارچونیٹلی بہت لائٹ لیتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن جس کے اوپر بہت ساری فورسز عموماً اٹیک بھی کرتی رہتی ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے, چینج کیا جائے, اس کے اندر ایک بہت خوبصورت چیز آبجیکٹیو ریزولوشن کی فارم میں موجود ہے. اور وہ آبجیکٹیو ریزولوشن کیا کہتا ہے؟ بنیادی طور پہ وہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر حاکمیت اللہ کی ہوگی, اور اس ملک کی قوم اور اس کا نظام اللہ کی حاکمیت کے تابع کام کرے گا. کریکٹ. میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا ایسا ہے؟ بالکل نہیں. آپ کے کانسٹیٹیوشن کا ایک کور فنڈامنٹل ایلیمنٹ جو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ آپ کے ملک کی سمت کیا ہوگی, ہم نے اس کوورننٹ کو آج تک ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. یعنی کہ ہم اپنے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی ان بریچ ہیں. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا کانسٹیٹیوشن بھی ہم خود وائلیٹ کر رہے ہیں. ہم بالکل وائلیٹ کر رہے ہیں, انٹینشنلی وائلیٹ کر رہے ہیں. انٹینشنلی وائلیٹ کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی. تو دیکھیں, ایک ملک کا کانسٹیٹیوشن بنا اور اس کے بعد اس کی وائلیشن ہو رہی ہے اور کسی کو فکر نہیں ہے. اچھا, اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سارے آپ گھوڑے گدھے برابر ہیں. جس کو بھی آپ دیکھ لیں گورنمنٹ کے اندر, چاہے وہ ہم اس کو اچھا سمجھیں یا برا سمجھیں, آج تک کسی نے اس کانسٹیٹیوشن کے اس کلوز کی انفورسمنٹ کی بات نہیں کی پاکستان میں. یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں کی. کوئی ایسا انفلوئنس ہے اور کوئی ایسی پاور ہے جو ہمیں اس راستے پہ چلنے سے ہٹا کے دوسرے راستے پہ ڈائیورٹ کر دی. ٹھیک ہے. یہ ایک آرگنائزڈ پلان کے تحت ہو رہا ہے, یہ کوئی انسیڈنٹل نہیں ہے. نہیں تو اتنی ریجیمز گزری ہیں, دیکھیں سیاسی گزری ہیں, غیر سیاسی گزری ہیں, ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز گزری ہیں, ڈفرینٹ انڈیویجولز گزرے ہیں, پوری ہسٹری ہے 70 سال کی.
کسی نے آج تک آبجیکٹو ریزولوشن جو کہ موجود ہے اس کی انفورسمنٹ کی بات نہیں کی. تو ایک تو یہ میرے لیے سائن ہے کہ وہ کون سی ایسا انفلوئنس ہے جو ہمیں اسے ہٹا کے رکھا ہوا ہے, آج تک رکھا ہوا ہے ہٹا کے. اس کے بعد میں اپنے ملک کے ہمارا جو نظام ہے, ہمارا جو معیشت کا نظام ہے, جو اکنامک سسٹم ہے, آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان جب بنا تو اس وقت ہم نے فورن کیپٹلسٹ سسٹم کو اڈاپٹ کر لیا. کریکٹ. اور اس کے ثمرات بھی نظر آئے, انڈسٹریل ریولوشن ہوا پاکستان کے اندر. لیکن اس کے بعد ہم ادھر سے چھلانگ مار کے تو سوشلسٹ سسٹم کی طرف چلے گئے اور ہم نے ملک میں نیشنلائزیشن کر دی 70s میں. اچھا, اس کا اپنا ایک امپیکٹ تھا جو کہ ہسٹری میں موجود ہے, انڈسٹری کے ساتھ کیا ہوا, معیشت کے ساتھ کیا ہوا. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 80s کی دہائی میں ہم نے کچھ سوڈو اسلامک ٹائپ نظام بھی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کی. اب کہنے کا مقصد ہے کہ آج ہم جہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں وہاں پہ ہم ایک کنفیوژن کا شکار ہیں. کریکٹ. جو معیشی نظام ہے ہمارا, نہ وہ کیپٹلسٹ ہے, نہ وہ سوشل ہے, اور اسلامی تو بالکل بھی نہیں ہے. لیکن ہم اپنے آپ کو اس آپ کہہ لیں کہ کنفیوژن کے اندر ہی رہتے ہوئے اپنے آپ کو آگے چلا رہے ہیں. تو جو چیز نظر آتی ہے یا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں ایز این اسلامک اسٹیٹ آج تک اسلام کا جو دیا ہوا معیشی نظام ہے اس کو اڈاپٹ کر سکے. کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ کون سی طاقتیں ہیں جو ہمیں اس سے روکتی ہیں؟ تو نیو ورلڈ آرڈر کی مد میں یہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آن دا گراؤنڈ جو ٹینجیبل فیکٹس ہیں وہ بالکل ڈفرینٹ ہیں ایز کمپیئرڈ کہ جو آئیڈیالوجی پاکستان کی ہے. اس کے بعد آگے دیکھ لیں, اب اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات ہو جاتی ہے کہ ہمارا فائنینشیل سسٹم بینکنگ پہ. آپ کا بینکنگ سسٹم کس نظام پہ چلتا ہے؟ آپ کا بینکنگ سسٹم جو ہے وہ سود اور ربا کے نظام پہ چلتا ہے, جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کھلی جنگ ہے. تو ہم نے اللہ کے ساتھ کیوں جنگ ڈکلیئر کی ہوئی ہے؟ وہ کون سی فورسز ہیں جو ایک مسلمان ملک کی مسلمان قوم جو دین ایمان کی پیروکار ہے اس کو وہ فورس کر کے تو پکے سیکولر اور نان اسلامک سسٹم کے اوپر لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو بینکنگ سسٹم ہے. اور اچھا, اس بینکنگ سسٹم کو بھی ہم اور اکنامک سسٹم کو بھی اس سیریز میں بہت ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے, کیونکہ ابھی انٹروڈکشن ہے اس لیے ابھی تو ہم ہنٹس دے رہے ہیں, لیکن آگے جا کے ہم اس اکنامک سسٹم کو پورا کھولیں گے. ٹھیک ہے, تو پاکستان کے اوپر آ جاتے ہیں. یہ نیو ورلڈ آرڈر کی جو آپ نے بات کی ہے اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ فائنل راؤنڈ ایک چل رہا ہے نیو ورلڈ آرڈر کا, تو اس وقت جو پاکستان کی اکانومی ہے اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیوز میں بھی بڑا شور مچا ہوا ہے. اس پہ جانے سے تھوڑا سا پہلے میں اگر آپ کو کچھ اور پوائنٹس اور بھی سامنے رکھ دوں جو سائنس کی ہم بات کر رہے تھے. آپ دیکھیں کہ ہمارا سوشل سسٹم اس وقت آپ کے اوپر سوشل ری انجینئرنگ کا پروگرام کافی عرصے سے چل رہا ہے, رائٹ, تھرو یور میڈیا کنٹرول. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کا جوڈیشل سسٹم انگلش لا پریویل کرتا ہے, رائٹ. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ کی جو کی ریلیشنز رہے ہیں پاکستان کے وہ کس کے ساتھ رہے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ. سب سے بڑا ایلائے رہا ہے سنس انڈیپینڈنس. نیو ورلڈ آرڈر کا دنیا میں چیمپئن بھی امریکہ. اچھا, اس کے بعد جو انسٹیٹیوشنز ہمارے اوپر سب سے زیادہ انفلوئنس ڈالتے رہے ہیں وہ کون سے ہیں؟ IMF, ورلڈ بینک, ایشین ڈیولپمنٹ بینک. یہ سارے کے سارے نیو ورلڈ آرڈر کے ہی ٹولز ہیں آگے. تو ہینس جو میری پچھلی بات تھی اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں کہ نیو ورلڈ آرڈر کا تسلط تو پوری طرح ہمارے ملک کے اوپر موجود ہے, اکانومی بھی موجود ہے. اور پھر آپ کا جو دوسرا سوال جو آپ نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں کیا, دیکھیں میں جب کہتا ہوں کہ نیو ورلڈ آرڈر کا تسلط ہے تو میں اس کے ساتھ یہ بات بھی کرتا ہوں کہ 1947 سے آنورڈ تو ہم ٹارگٹ بنے ہوئے تھے. اب ایسا لگتا ہے کہ ہم اپنے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو گئے, اور یہ فائنل راؤنڈ جو نیو ورلڈ آرڈر کا ہے یہ ہے ایکچولی جو اکنامکس دا نیو وال فرنٹ والا بات ہے کہ فائنل راؤنڈ انہوں نے ہمارے اوپر اب اکنامکس کا کھیلنا ہے یا کھیل رہے ہیں. اچھا, اس کے ساتھ جو آپ نے سوال کیا کہ اس وقت پاکستان کی جو موجودہ صورتحال, تو اس میں تو سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم سٹیٹسٹکس کو دیکھ لیں. اچھا, روایتی طور پہ آپ دیکھیں گے کہ مین سٹریم میڈیا کے اندر جتنی بھی آج بات ہو رہی ہے وہ ساری اس وقت کے فیکٹس اینڈ فگرز پہ ہو رہی ہے. اب فیکٹس اینڈ فگرز کو ہم بھی سامنے رکھیں گے, لیکن ان فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ ایک ٹرینڈ بنانا اور اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے جو اصل سٹوری ہے اس کو سامنے لے کے آنا قوم کے,
وہ میرے خیال میں سب سے ضروری ایلیمنٹ ہے کہ ہمیں پتہ چلے اپنی نمبرز کو دیکھ کے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، اور یہی ہم کھوج میں لگے ہوئے ہیں. اور ابھی تو بس یہ ہو رہا ہے نا کہ یہ انہوں نے مروا دیا، انہوں نے مروا دیا، بالکل یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہوا کیوں، روٹ کاز کیا ہے اور آگے کیا کرنا ہے، اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا. بالکل بالکل. تو ہم نمبرز کو دیکھتے ہیں، ہم ان نمبرز کو گو تھرو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے کہ ان نمبرز کے اندر کیا سٹوری چھپی ہوئی ہے. تو یہ جو سلائیڈ ہم نے بنائی ہے، اگر یہ ناظرین کے سامنے یہ جو ہے وہ ٹیبل یا سلائیڈ جو ہے یہ دکھا دیں گے اس کو جی، ساتھ ساتھ کیمرے کے اوپر آپ اس کے اوپر جو ہے بات چیت آپ اس پہ کرتے ہیں. جی بالکل. اچھا اسد بھائی، یہ اگر آپ ٹیبل دیکھیں تو ٹیبل کے اندر ہم نے جو نمبرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیے ہیں تاکہ ہمیں ایک اکنامک پرفارمنس کا ٹرینڈ پتہ چلے. اور ٹائم لائن اس لیے ضروری ہے کیونکہ ہم جو اس کے پیچھے جو پورا کیس بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں پچھلے 10 سال کا. اس ملک کے اوپر نیو ورلڈ آرڈر کا اٹیک تو فرام ڈے ون ہے، ڈے ون سے، لیکن جو اسیسمنٹ ہماری ہے جو ہم سامنے رکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ پچھلے 10 سال میں وار آن ٹیرر کا جو نیا فرنٹ تھا اکنامکس کا، اس کی لڑائی شروع ہوئی ہے، اور 10 سال میں جو حملے اکانومی کے اوپر ہوئے ہیں وہ اسی جنگ کا ایک حصہ ہے. تو ہم اس کانٹیکسٹ کے اندر اب اس ٹیبل کو ذرا دیکھتے ہیں. اچھا، ٹیبل کی جو ٹائم لائن ہے وہ 2003 ہے، 8 ہے، 13 ہے، 18 ہے اور پھر پریزنٹ ہے. اور یہ آپ کی ڈفرنٹ جو گورنمنٹ کے ریجیمز ہیں، یہ اس کے ساتھ یہ ٹائم لائن جڑی ہوئی ہے اور سنک ہوئی ہوئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ سب سے جو پاپولر فگر ہے کہ ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ، یعنی کہ ٹوٹل جو ڈالر میں پاکستان کا قرضہ ہے اس کی کیا پوزیشن رہی ہے. جو بیرون ملک یعنی جو باہر کے ادارے ہیں ان کو جو ادا کرنا، بالکل ان میں جس طرح IMF ہے، ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، پیرس کلب ہے، پھر ہمارے اپنے جو سکوکس اور بانڈز ہم لوگ یورپین مارکیٹ میں فلوٹ کرتے ہیں، یعنی کہ یہ وہ قرضہ جو ڈالر ڈینومینیٹڈ ہے جس کو ری پے بھی پاکستان نے ڈالر میں کرنا ہے. یہی وہ قرضہ ہے جو کہ ابھی جو IMF کی ڈسکشنز ہو رہی ہیں تو اس میں بھی ہم لے رہے ہیں، اور پھر انہی اداروں کو ہم واپس بھی کرتے ہیں جس کے اوپر یہ سارا کرائسس بلڈ ہوا ہے. تو پہلے اس کی ذرا ٹائم لائن دیکھتے ہیں اور اس کی پرفارمنس دیکھتے ہیں. 2003 میں ہمارا جو ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ تھا ڈالر ڈینومینیٹڈ وہ $35 بلین تھا. 2008 میں یہ 40 بلین ہو گیا، 2013 میں یہ 61 بلین ہو گیا، 2018 میں یہ 99 بلین ہو گیا، اور اس وقت جو ہے یہ 105-106 بلین کراس کر جائے گا جس وقت ہم IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یہ جو لیٹسٹ راؤنڈ آف قرضے جو ہم چل رہا ہے، جو نئے قرضے جو وہ آپ کے اپروو ہوگا، تو آپ دیکھیں کہ اگر ہم 10 سال کو انالائز کریں تو 2008 میں ہم 35 بلین پہ تھے اور اس وقت ہم 105-106 بلین کی سطح پہ ہیں. اب آپ مجھے بتائیں اسد بھائی کہ پاکستان جب سے آزاد ہوا ہے اس سے لے کر 2008 تک ہم 30-35 بلین کی رینج میں رہے ہیں، اور یہ پچھلے 10 سالوں میں ہم 35 بلین سے 100 بلین کراس کر گئے. یہ کیا اتفاق ہے؟ میرے لیے تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ اکنامک ہٹ مین کا کام ہے اور آپ کی اکانومی کے اوپر ٹارگیٹڈ اٹیک ہوا ہے بائی یور ایکسٹرنل ڈونرز، اور یہ ان کا طریقہ کار بھی ہے، یہ ہم آگے جا کے بات بھی کریں گے. اچھا، اگلی فگر دیکھتے ہیں. اگلی ہے جی ٹوٹل پبلک ڈیٹ، جس کے اندر آپ کا فورن ڈیٹ اور آپ کا ڈومیسٹک ڈیٹ، یعنی کہ لوکل بینک سے جو حکومت لیتی ہے یا جو بانڈز فلوٹ کرتی ہے یا سیونگ سکیمز ہیں. تو ٹوٹل پبلک ڈیٹ جو کہ پاک روپیز میں ہے، یہ آپ دیکھیں کہ 2003 میں 3.7 ٹریلین روپیز تھا، 2008 میں یہ 6.2 ٹریلین ہو گیا، 2013 میں یہ 14.3 ٹریلین ہو گیا، 2018 میں یہ 25 ٹریلین ہو گیا، اور اس وقت یہ 33 ٹریلین کراس کر چکا ہے. تو وہی قرضوں کا ایک ٹرینڈ جس میں خاص طور پہ 2008 کے بعد سے جو ایک یلغار قرضوں کی ہوئی ہے ہمارے اوپر، اس کا آپ کو ٹرینڈ نظر آتا ہے، جو کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جو سٹوری ہے وہ اس ٹرینڈ لائن کے اندر چھپی ہوئی ہے، اس کے اندر چھپی ہوئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے اور یہ جنگ کیسے مسلط ہوئی ہے ہمارے اوپر اکانومی کی. اچھا، ہم آگے جاتے ہیں. ڈیٹ ٹو GDP، یعنی کہ ہماری جو آمدن ہے اس کا کتنا فیصد جو ہے وہ ہمارے اوپر قرضہ موجود ہے، یعنی جو بھی آمدن ہوتی ہے اس میں ہمیں قرضہ ادا کرنا ہوتا ہے. بالکل. آپ دیکھیں کہ ہم نے ایک سال میں جو ہماری آمدنی ہے اس کا کتنا فیصد ہے جو قرضہ اس وقت ہمارے سر پہ کھڑا ہوا ہے.
یہ اس ریشو اس کو بتاتی ہے جس سے ہمیں اپنی فائنینشیل پوزیشن کی ایک اسیسمنٹ ملتی ہے. تو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو دیکھیں تو 2003 میں یہ 43.4% تھی, 2008 میں یہ 58.4%, 2013 میں یہ 63.8% ہے, 2018 میں یہ 72.5% ہوگی, اور اس وقت یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ یہ کوئی 86% کو بھی کراس کر جائے گی. اللہ اکبر. اب آپ یہ دیکھیں کہ اس فگر کو جب عالمی سطح پہ جب دنیا کے اکانومسٹ دیکھتے ہیں, اور پاکستان کے اندر ایک ایکٹ پاس ہوا ہے 2005 میں کہ کسی بھی ملک کے لیے یہ جو شرح ہے یا یہ جو فگر ہے یہ 60% سے اوپر نہیں ہونی چاہیے. ہمارے ملک میں 2005 میں ایک ایکٹ پاس ہوا, یعنی کہ قانون ہے کہ کوئی بھی حکومت اس کو 60% کی فگر سے بریچ نہیں ہونے دے گی. اب آپ دیکھیں کہ 2008 میں یہ 58.4% تھی نا, یعنی کہ لٹل انڈر 60%. اس کے بعد 13 میں یہ 63.8% بریچ ہو گئی, 18 تک یہ 72.5% چلی گئی, اور اس وقت یہ 86 کے فگر میں ہے. یعنی کہ 60% کا قانون کی دھچیاں اڑا دیں اور کسی کو کوئی فکر نہیں. یعنی اس کا اگر میں سادے الفاظ میں اپنی سمجھ کے لیے آپ سے پوچھنا چاہوں کہ ایک آدمی اگر 100 روپے کما رہا ہے تو اس میں سے اس کو 86.5 روپے قرضے میں واپس کرنے ہوں گے. جی بالکل. تو اس کی آمدن جو اصل حقیقت آمدن جو 14 روپے اس کی بچتی ہے وہ تو 14 روپے بچتی ہے, 13 روپے اور 13 روپے. تو یہ حیثیت ہے. یعنی یہ کہ صبح سے شام تک کام کرتے رہیں, محنت کرتے رہیں, اور ایٹ دا اینڈ آپ نے اپنا 86.5% جو ہے وہ قرضے میں ادا کرنا, 13 روپے لے کے آپ جائیں گے جس سے آپ جو ہے وہ اپنی زندگی کی ضروریات پوری کریں گے. بالکل. اور مطلب جو قرضے کا بوجھ ہے اصل میں تو یہ فگر بتا رہی ہے کہ آپ کی پوری جو سال کی آمدن ہے اس کا کتنا فیصد جو ہے وہ آپ کے کندھے کے اوپر قرضے کا بوجھ ہے. یعنی میں نے اتنا زیادہ قرضہ اٹھا لیا, 60% تک جو ہے وہ عالمی جو معاشی ادارے جو ہیں یا آپ کہہ دیں کہ جو اکانومسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پھر بھی ایکسیپٹیبل نمبر ہے, اول تو وہ بھی بہت زیادہ ہے. بہت زیادہ. اسلامک سسٹم میں تو اس کے کوئی بینچ مارکنگ نہیں ہے, وہ ایک الگ سسٹم پورا ہے جس میں ہم آگے تفصیلاً بات کریں گے. لیکن چلیں اگر ہم انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز کو ہی سامنے رکھیں تو وہ بھی فگر 60% ہے. تو ہم نے تو اپنے قانون کو بھی بریچ کیا, اور 60% سے ہم کہاں پہنچ چکے ہیں آج. تو ایک یہ ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں تھوڑا ایکسچینج ریٹ کو. آپ دیکھیں کہ اس وقت جو چیز ہمیں بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے اور پچھلے چند سالوں سے مسلسل دے رہی ہے وہ ہے روپی کی ڈی ویلیویشن. یعنی کہ ایکسچینج ریٹ, یعنی کہ ڈالر کے عوض ہمارے روپے کی قدر کیا ہے. تو ہم اس کا بھی ٹرینڈ دیکھتے ہیں کہ 2003 میں روپی ڈالر جو ایکسچینج ریٹ تھا وہ 58 تھا, یعنی 58 روپیز ٹو اے ڈالر. 2008 میں یہ 68 ہو گیا, 2013 میں یہ 100 ہو گیا, اچھا 2018 میں یہ 121 ہو گیا, اور اس وقت یہ 144 145 پہ تو ٹریڈ ہو رہا ہے. لیکن ایکسپیکٹیشنز یہ ہیں کہ یہ 165 سے بھی اوپر چلا جائے گا. تو آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا روپی ڈی ویلیویشن کا ٹرینڈ, اور روپی ڈی ویلیویشن اس چیز کو بھی سمبلائز کرتی ہے کہ آپ کی معیشت کے اندر جو ویکنس ہے وہ بلڈ ہو رہی ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو سٹوری ہے یہ سٹوری چند مہینوں کی نہیں ہے, اور اتنی بھی چھپی ہوئی نہیں تھی. جو آپ کی روپی ڈی ویلیویشن ہو رہی تھی یہ چیزیں چیخ چیخ کے بول رہی تھیں کہ معیشت کمزور ہو رہی ہے, میرا کچھ کرو. روپیہ چیخ چیخ کے بولتا تھا میرا کچھ کرو, میری ویلیو گر رہی ہے. کسی نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا, ہینس ہم آج یہاں کھڑے ہوئے ہیں. اچھا آخری جو فگر ہے وہ ہے جی ڈی پی گروتھ ریٹ کی, کہ ہم کس شرح سے اپنی اکانومی کو, اپنے ملک کو گرو کر رہے ہیں. ظاہر ہے اکانومی گرو کرے گی تو وہ کامیابی کی طرف جائے گی. اچھا اس میں ہم فگر دیکھیں 2003 میں ہماری اکنامک گروتھ 4.8 تھی, 8 میں 4.4 تھی, 13 میں 3.68 تھی, 8 میں ہم نے کہا کہ جی 5.2 ہے, سوری 18 میں. اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ سب سے ضروری چیز ہے کہ ہم دیکھیں اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. چند مہینے پہلے تک کہ 2018 کے اینڈ تک 2019 کی جو فورکاسٹ تھی وہ 6.3% اکنامک گروتھ کی تھی پاکستان میں. یعنی کہ پاکستان ایک ایشین ٹائیگر بنے گا, اور دنیا کی ہائیسٹ گروتھ ریٹس میں سے یہ آتا ہے. 6.3 کی جو فورکاسٹ تھی
اس وقت ہم کہاں ہیں؟ اس وقت جو فور کاسٹ اب ریوائز ہوئی ہے، IMF نے کی ہے، ورلڈ بینک نے کی ہے، یا جو انٹرنیشنل اکانومسٹ بیٹھے ہیں انہوں نے کیا، وہ ہے 2.7. یہ اتنا بڑا گیپ کیسے آ گیا؟ دیکھیں یہاں پہ ہی بڑے سوال اٹھتے ہیں. یا تو کچھ راتوں رات ہوا ہے کہ ہماری گروتھ جو ہے وہ کریش کر کے 2.7 پہ آ گئی، وچ از نیور دا کیس. اکنامک گروتھ جو ہوتی ہے وہ سلو موونگ بیرومیٹر ہے. اس کے اندر جو ویکنس بلڈ ہوتی ہے وہ اوور ٹائم ہوتی ہے، وہ گریجولی ہوتی ہے، کوارٹر آن کوارٹر، ایئر آن ایئر. تو دوسرا شک یہ جاتا ہے کہ 6.3% کا جو نمبر تھا جو کہ لاسٹ ایئر دیا گیا، وہ نمبر جو تھا وہ جانتے بوجھتے غلط دیا گیا، فیک فگر تھی. فیک فگر تھی. اچھا یہ سوال ضرور اٹھ سکتا ہے کہ ہم یہ بڑی ایلیمنٹری بات کر رہے ہیں جہاں پہ اتنے بڑے بڑے دنیا کے اینالسٹ موجود ہیں، معاشیات کے ایکسپرٹس موجود ہیں، انسٹیٹیوشنز لائک ورلڈ بینک، IMF، اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ سو آن، جو منسٹریز ہیں، جب اتنے بڑے بڑے اتنے سینئر لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہاؤ کین دے گیٹ دس فگر رانگ؟ تو دیکھیں اس کے لیے بھی ہم آگے بھی جس کتاب کی بات کریں گے، کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین، اس میں یہ اب ثابت ہوتا ہے کہ یہ جو انٹرنیشنل اکانومسٹ ہیں یہ جان بوجھ کے نمبرز کو فج کرتے ہیں اکانومیز کو کریش کرنے کے لیے، اور ہمارے ساتھ وہی ہوا. اب آپ اس کو نیو ورلڈ آرڈر کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں، اب آپ اس کو اکنامک کرائسس آف پاکستان کے مد میں دیکھ لیں، یا پھر دنیا میں اور بہت ملکوں کے ساتھ یہ جو واردات ہوئی ہے اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھ لیں. انشاءاللہ اس سیریز میں ہم اس پورے کانٹیکسٹ کو اوپن کریں گے. ہم ان اداروں کے بارے میں بھی بات کریں گے، ان کے طریقے واردات کے بارے میں بھی بات کریں گے، اور انہوں نے جہاں جہاں وارداتیں کی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا، کیسے کی، اور پاکستان کے اوپر اب کیا امپیکٹ آئے گا اس کو سامنے رکھیں گے. یہ پوری بگر پکچر ہے جو انشاءاللہ ہم نے کور کر دی. یہاں ایک شارٹ کوشچن ہے میرا کہ جو ایٹ پریزنٹ فگر سامنے آپ رکھ رہے ہیں 2.7%، تو پاپولیشن گروتھ ریٹ تو ہمارا 2% اینولی پاپولیشن ہماری گرو کر رہی ہے، تو ایکچوئل GDP کتنا نکلے گا؟ اصل میں دیکھیں اگر 2% کی گروتھ ہے یعنی کہ پاپولیشن کا پریشر آپ کو 2% فردر دے رہا ہے ان ٹرمز آف اس کی اپنی جو ڈیمانڈ ہے، تو پھر آپ کا جو ریئل اکنامک گروتھ ہے وہ تو 0.7% رہے گی. not even 1%, we are growing not even 1%. بالکل. تو دیکھیں یہ جو پورا ٹیبل ہم نے اسٹڈی کیا، اس ٹیبل سے جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ 10 سال میں کوآرڈینیٹڈ اکنامک اٹیک ہوا ہے پاکستان پہ اور پاکستان کی اکانومی پہ، اور یہ اسی وار کے ساتھ جڑا ہوا ہے. دیکھیں افغانستان میں جس وقت امریکن اینڈ نیٹو فورسز کو شکست ہوئی، آپ کی ملک کے اندر انسرجنسی پہ آپ کی اپنی ملٹری نے قابو پایا، آپ کی جو ڈی اسٹیبلائزیشن کی ساری ایکٹیویٹی تھی، ایسپیناج ہو جائے یا آپ کے بارڈرز کے اوپر ایکٹیویٹی ہو جائے، جب آپ نے ان سب کو قابو کر لیا اور دشمن کی دال نہیں گلی، تو جو انہوں نے اگلا حربہ یا اگلا وار فرنٹ اوپن کیا وہ اکنامکس کا تھا، اور وہی اسی کا ہی جو فائنل راؤنڈ ہم بات کرتے ہیں وہ اب ہے جو ہمارے سامنے آ رہا ہے اور جس سچویشن میں ہم اس وقت موجود ہیں. اچھا اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر ہمیں ہی کیوں چوز کیا گیا اس سچویشن میں لانے کے لیے؟ وائی ہم اس سچویشن میں پاکستان کیوں ہے آج؟ دیکھیں فار ڈفرنٹ ریزنس، لیکن آپ کو اس سچویشن میں لائے یا آپ کے اوپر یہ جو اٹیک ہوا ہے یا جو اس وقت چل رہا ہے اس کے پیچھے کچھ وجوہات ہیں. دیکھیں پاکستان کی آپ کا اپنا پوٹینشل، اس کی ملٹری کیپیبلٹی کی مد میں، اس کے نیوکلیئر پروگرام کی مد میں، اس کی جیو پولیٹیکل لوکیشن کی مد میں اس چیز کو ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ یو ہیو اے لیڈرشپ پوزیشن ود ان دا مسلم امہ. یو آر دا اسٹرانگیسٹ کنٹری، بے شک اکنامکلی نہ ہو لیکن ملیٹریلی یو آر دا اسٹرانگیسٹ کنٹری ان دا امہ، وچ مینس، اور خاص طور پہ جب نیوکلیئر اوور ہینگ کے اندر ہم بات کریں تو آپ کی جو بیلنس آف پاور ہے وہ بہت بڑا ٹلٹ ہو جاتا ہے ٹوورڈز پاکستان بینگ دا اسٹرانگیسٹ اینڈ دا موسٹ کیپیبل آف دا کنٹری. اب اس انوائرمنٹ میں اس خطے کے اندر جو ماحول بلڈ ہو رہا ہے اس کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں کہ پاکستان کو کرٹیل کرنا اور کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی اپوزنگ فورسز کے جو بڑے اہداف ہیں وہ میٹ ہو سکیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا اہداف ہیں تاکہ اس بات کو ان کانٹیکسٹ رکھا جائے. آپ دیکھیں کہ آپ کے نیبرہڈ میں افغانستان میں پیس ٹاکس چل رہے ہیں. ٹھیک ہے.
امریکن فورسز نے اناؤنس کیا ہے وڈرال کی جو نیگوسیشن ہے جو طالبان کے ساتھ ہو رہی ہے اس میں امریکنز اس وقت پھنسے ہوئے ہیں. وہ بھاگنے نہیں دے رہے, یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں. یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں. بار بار وہ پاکستان کی حکومت کی طرف واپس آتے ہیں کہ جی آپ اپنا انفلوئنس یوز کریں کہ طالبان کو کنونس کریں کہ وہ ان کی ٹرمز مانیں. ٹرمز ان کی ہیں, جنگ انہوں نے مسلط کی, اب پھنسے ہوئے ہیں. پاکستان کو زبردستی اس پوزیشن پہ لا رہے ہیں کہ جی پاکستان اپنا انفلوئنس یوز کرے, جو کہ نہیں کرنا چاہتا. آپ کی کوئی ول نہیں ہے, مسئلہ ان کا ہے. طالبان ہمارے بھائی ہیں, ہماری تو سپورٹ ان کے ساتھ ہونی چاہیے یا ہے. ان کا مفاد یہ ہے کہ ہم اپنے انفلوئنس کو یوز کر کے تو ان کی منمانی کروائیں, جو کہ ہم نہیں کر رہے لیکن یہ ہم سے کروائیں گے. یہ ان کا ایک آبجیکٹو ہے. اس لیے ہمیں ایسی جکڑ بندیوں کے اندر اور ہمیں ایسے انہوں نے قابو کیا ہے کہ ہمیں چوک کر کے تو زبردستی ہم اس کام کے اوپر ہمیں راضی کروائیں. اور دیکھیں جب پیٹ میں بھوک ہوگی, جب بچوں کو کھانا نہیں مل رہا ہوگا, تنخواہیں نہیں ملیں گی, جب تنخواہیں نہیں ملیں گی, جب اسٹیٹ فیلئر کی طرف جا رہی ہوگی, تو کیا ہم چاہیں گے کہ ہم فیلڈ اسٹیٹ بنیں؟ ہم جب اس کو ایوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے بھی ہم اس راستے کے اوپر, ہم تو ویسے ہی ایک فون کال پہ لیٹ گئے تھے. ایگزیکٹلی. تو اب دو کہ وہ مزاج نظر نہیں آتا, لیکن زبردستی یہ کروائیں گے, زبردستی کروایا جا رہا ہے, زبردستی کروایا جا رہا ہے. اچھا آگے دیکھیں, آپ کا نیوکلیر پروگرام, آپ کا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ ایک بہت بڑی تھریٹ ہے, اور سب سے بڑی تھریٹ وہ اسٹیٹ آف اسرائیل کے لیے. تو اسٹیٹ آف اسرائیل کو اگر کسی سے اپنی ایگزسٹنس کے بارے میں خطرہ ہے تو وہ پاکستان ہے. دیکھیں, ناٹ فارگیٹنگ کہ اسرائیل اٹ سیلف از اے نیوکلیر پاور. تو یہ جتنی بھی تھریٹس سو کالڈ مڈل ایسٹرن اسرائیل کے خلاف ایزیوم کی جا رہی ہیں یا جن کو مین اسٹریم میڈیا میں پاپولر بنایا جا رہا ہے, وہ حقیقتاً اسرائیل کے لیے تھریٹ نہیں ہے. کیونکہ ون بگ کنونشنل فورس اگینسٹ اے اسمال نیوکلیر پاورڈ کنٹری, اس کا کوئی توازن ہی نہیں ہے. چند نیوکلیر ویپنز بڑے سے بڑی ملٹری پاور کو بھی نیوٹرلائز کر لیتے ہیں. تو وہ جو بیلنس آف پاور مڈل ایسٹ میں ٹلٹ ہوا ہے, اس کا نیوٹرلائزنگ فیکٹر پاکستان ہے. ٹھیک. اور آپ کا نیوکلیر پروگرام ہے. تو پاکستان کا نیوکلیر پروگرام انہوں نے ہر حال میں, ہر صورت میں کرٹیل کرنا ہے یا ابینڈن کروانا ہے. اس کے لیے بھی یہ انفلوئنس کا فیکٹر ہے کہ جی اکانومی فیلڈ اسٹیٹ, وہی بات, تنخواہیں دینے کے پیسے نہیں ہیں تو پھر خود بخود ہی کوئی سیٹلمنٹ کریں گے, کچھ نہ کچھ کریں گے, رائٹ. تو یہ ایک فیکٹر ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ مڈل ایسٹ کے اندر بھی ایک گریٹ گیم شروع ہے, اور یہ گریٹ گیم شروع ہوئی انویژن آف عراق, اس کے بعد سیریا, اس کے بعد یمن, قطر, پھر قطر کرائسس, اور اب ایران کا لیٹسٹ کرائسس. بحری بیڑا بھی لاگے کھڑا کر دیا ایران کے لیے انہوں نے. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں وہ کہتے ہیں نا کہ جو ڈرمز آف وار آر بیٹنگ, لیکن اس میں پاکستان کو کس چیز میں انفلوئنس کرنا ہے؟ پاکستان کو انفلوئنس کرنا ہے کہ اسٹے آؤٹ آف دس کانفلکٹ. اپنا ویٹ کسی بھی سائڈ کے اوپر ٹلٹ نہ کرو, اس سے یہ گیم ڈی اسٹیبلائز ہو جائے گی. پاکستان کو اس سے دور رکھو, پاکستان کی معیشت کو اتنا کمزور کر دو, پاکستان کے اندر اتنے کانفلکٹ کریٹ کر دو کہ پاکستان کا فوکس باہر جائے نہ, ایکسٹرنل فوکس نہ ہو, انٹرنل ہو, اور ان کو وہ مارجن مل جائے اور وہ گیپ مل جائے کہ یہ مڈل ایسٹ کے اندر وہ کرائسس کریٹ کریں جس میں مسلمان کو مسلمان سے لڑائیں. آپ دیکھیں کہ بیہائنڈ دا سین اٹ از اسرائیل وچ از پلئنگ آل دا گیم. اسرائیل کے پلانز ہیں گریٹر اسرائیل بنانے کے, جو بڑا مشہور ہے یونان پلان کے نام سے بھی آپ کو بہت ڈاکومنٹس ملتے ہیں نیٹ کے اوپر. انہوں نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے, لیکن ان کو تھریٹ ہے. اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے, بہت بڑے بڑے مسلمان ملک اپوزنگ فورسز کی مد میں موجود ہیں. سب سے اچھا طریقہ ایک بڑے دشمن کو نیوٹرلائز کرنا ہے کیا ہے کہ اس کو آپس میں لڑا کے اس کی کیپیبلٹی کو نیوٹرلائز کرو پہلے. تو اگر وار ود ان اسلام ہو گئی, اور یہ جو دو بلاکس ہیں, ایک طرف ایران کا بلاک ہے اور ایک طرف جو سعودی اور سعودی لیڈ بلاک ہے, اگر ان کا کانفلکٹ ہو گیا, بے شک سٹارٹ امریکن بیڑا ہی کرے, لیکن دیکھیں سعودی کی ریفائنریز کے اوپر, سپلائی لائنز کے اوپر اٹیک ہو گیا, رائٹ. یو ای میں جو فجیرہ کی پورٹ ہے اس کے اوپر شپس کے اوپر اٹیک ہو گیا. آپ جواز بنا رہے ہیں جس طرح 9/11, آپ کو یاد ہوگا کہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد وہ بہانہ تھا, ٹھکانہ افغانستان بنا, نشانہ, اور یہ بات کس نے کی؟ حمید گل صاحب. تو آج میں یاد آتی ہے نا, دیکھیں سیئرز جن کو کوئی نہ کوئی بصیرت تھی, ویژن رکھتے تھے, جو ویژن رکھتے تھے, وہ انہوں نے اس وقت کہہ دیا کہ نشانہ الٹیمیٹلی پاکستان.
تو بہرحال اس وقت جو ساری گریٹ گیم ہو رہی ہے اس میں ایک کوشش یہ ہے کہ پاکستان اس پوری انوائرمنٹ سے دور رہے تاکہ وہاں پہ وہ وار ود ان اسلام کر سکیں، یہ آپس میں لڑ کے ایک دوسرے کو نیوٹرلائز کر لیں. جس وقت یہ نیوٹرلائز کر کے اپنا سارا ملٹری ہارڈ ویئر یوز کر چکے ہوں گے اور ایک دوسرے کی کمر توڑ چکے ہوں گے تو اسرائیل کو واک اوور مل جائے گا. اسرائیل نے کچھ بھی نہیں کرنا ایکسیپٹ کہ جی اپنی ایکسپینشن کرے اور ایک کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا فتح کرتے ہوئے اپنی گریٹر اسرائیل کے پلان پہ آ جائے. تو یہ ایک ہدف ہے. اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ انڈیا کی ہیجمنی کریٹ ہو اس ریجن کے اندر. اس لیے نہیں کہ انڈیا یا ان کو پاکستان سے ڈائریکٹ خطرہ ہے، اس لیے بھی کہ انہوں نے چائنا کنٹینمنٹ پالیسی پہ بھی کام کرنا ہے. تو انڈیا کو ایک بڑا سیکیورٹی گارڈ بنائیں گے تو وہ چائنا کے لیے کوئی تھریٹ ہوگا. اس وقت تو انڈیا اپنے سائز کو پاکستان کے مقابلے میں جسٹیفائی کرتا رہتا ہے. تو پاکستان کو سبسروینٹ بنانا ٹو دا انڈین ہیجمنی از ون آف دا آبجیکٹیوز. وہ الگ بات ہے کہ انڈیا از آلسو اے تھریٹ ٹو پاکستان کا یہ جو سارا انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے اور اس کو ایز اے تھریٹ کا ٹول بھی یوز کر رہے ہیں. لیکن بہرحال انڈین ہیجمنی اٹ سیلف کریٹ کرنے کا ان کا آبجیکٹیو ہے. اور پھر آخری یہ کہ سی پیک، آپ دیکھیں گے سی پیک کی امپورٹنس، یہ سی پیک ان کو بہت زیادہ چبھتا ہے کیونکہ سی پیک چائنا کا اکنامک کوریڈور ہے، گزرتا پاکستان سے. آپ کی جیو پولیٹیکل لوکیشن اس طرح کی ہے کہ وہ پورا جو روٹ ہے وہ اچھا. سی پیک جنرلی جو ہے پریزنٹ کیا جاتا ہے ایز اے اکنامک کوریڈور، لیکن اگر آپ اس کو ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ بہت بڑا سیکیورٹی کوریڈور ہے چائنا کے لیے. چائنا از انرجی سٹاروڈ. چائنا کو اپنے اتنے بڑے مشینری اور انجن کو چلانے کے لیے اور ایک انڈسٹریل مائٹ کو چلانے کے لیے انرجی چاہیے. سی پیک چائنا کے لیے اسٹریٹجکلی امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ سی پیک کے تھرو جو چائنا کا انرجی کوریڈور ہے وہ انشور ہوتا ہے کہ وارم واٹرز تک ایکسس ہے. آپ کو پتہ ہے انرجی کے بڑے ریزروز جو ہیں پھر مڈل ایسٹ، افریقہ، دوسری طرف سے افغانستان کے اوپر سینٹرل ایشیا. تو چائنا چاہتا ہے کہ یہ پورا ٹریڈنگ روٹ بنے جس کے اندر ایک انرجی کوریڈور بنے اور چائنا کی سیکیورٹی انرجی کی اس کے ساتھ وابستہ ہے. تو سی پیک کو فیل کرنا، رول بیک کرنا، جیپروڈائز کرنا بھی ایک آبجیکٹیو ہے اور اس کا اچھا طریقہ یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی کو کمزور کرو. تو یہ کچھ آپ کہہ لیں کہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم اب ٹارگٹ بنے ہوئے. چلیں اب تھوڑا کرنٹ سچویشن پہ آتے ہیں. اس وقت جو ایک معاشی غلامی، اکنامک انسلیوری یہ جو پاکستان کے اوپر مسلط کرنے جا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے کافی ساری ڈیمانڈز رکھی ہیں اور بہت ساری اس کے اندر اس میں پرائیویٹائزیشن کی بھی ڈیمانڈ ہے ان کی اور مختلف ٹیکسز کے حوالے سے ڈیمانڈز آ رہی ہیں. تو اب کیا ہوگا اگر تو ہم آئی ایم ایف کو کیا بیک آؤٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اسد بھائی سوال تو یہ اٹھتا ہے نا کہ یہ جو ساری ڈکٹیشن کر رہے ہیں ایون سوری اس میں بتانا بھول گیا کہ ایون وہ جو آئی ایم ایف نے لسٹ دی ہے پرائیویٹائزیشن کی اس میں کچھ ہمارے میجر گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی ہیں اس لسٹ کے اندر کہ ان کو بھی پرائیویٹائز آپ کرنے جا رہے ہیں. تو اس حد تک یعنی وہ جو شکنجا ہے اس کو انہوں نے ٹائٹ کرنے کا پروگرام ہے. بالکل جی. اسد بھائی آپ اس کو نا تھوڑا سا ان کانٹیکسٹ دیکھیں کہ ایک طرف تو آپ کو معاملات ملیں گے کہ جو آئی ایم ایف نے لسٹ دی، ڈکٹیشن کر رہی ہے، پرائیویٹائزیشن کر رہی ہے. اچھا دیکھیں کچھ محرکات تو یہ ہیں کہ آئی ایم ایف ایک ڈونر ایجنسی کی طرح لون اور قرضے دے رہا ہے اور جو قرضے دے رہا ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں کہ وہ آپ سے ان پیسوں کو ریکور کرنے کے لیے بھی کوئی ماڈل چاہتا ہے. تو اس میں تو یہ ڈکٹیشن ساری ہے اور بھی ساری جو ریکوائرمنٹس ان کی جس کے اندر آپ کی روپی ڈی ویلیویشن ہے، اس کے بعد آپ کے کنٹرولز ہیں، ٹیکسیشن ہے، پرائیویٹائزیشن از ون آف دیم. لیکن یہ دیکھیں یہ تو وہ کانٹیکسٹ ہے جو مین اسٹریم میڈیا اس وقت ہر جگہ بات کر رہا ہے. میرے خیال میں ہمیں اس کو فردر اس میں کوئی ایڈ کرنے کی نہ کوئی جگہ ہے نہ کوئی ضرورت ہے. اس وقت جو چینل اٹھا لیں گے وہ یہی بات کر رہے ہوں گے انہوں نے یہ شرط رکھی، یہ شرط رکھی، یہ شرط رکھی. جتنی بھی شرطیں رکھیں ایک بات تو کانسٹنٹ ہے، دے آر ڈکٹیٹنگ یو. اب آپ کا یہ سوال ہے کہ ڈکٹیشن تو مل رہی ہے آپ کو اور ڈکٹیشن اس حد تک مل رہی ہے کہ انہوں نے یہ قرضے دے کے اور اس ماحول کو انشور کرنے کے لیے اور سیف گارڈ کرنے کے لیے اپنے پولیس والے بھی لا کے بٹھا دیے. پولیس والے بھی لا کے کس طرح
دیکھیں راتوں رات آپ کا فائنانس منسٹر چینج ہو جاتا ہے, آپ کا گورنر اسٹیٹ بینک چینج ہوتا ہے, آپ کا چیئرمین FBR چینج ہوتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اچھا یہ 3 پلرز ہوتے ہیں اکانومی کے. اکنامک مینجمنٹ اگر کسی ملک میں کرنی ہے نا, یا اکنامک کنٹرول کسی ملک میں آپ نے کرنا ہے, تو یہ اس کے 3 پلرز ہیں, رائٹ. فائنانس منسٹر یا منسٹری جو ہے وہ پالیسی میکنگ باڈی ہے. اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے وہ آپ کے کرنسی اینڈ پیمنٹس کے معاملات کو ڈیل کرتا ہے اور روپے کی قدر انٹرسٹ ریٹس کو کنٹرول کرتا ہے. اور FBR جو ہے وہ آپ کے ریونیو اینڈ ٹیکس کلیکشنز کو کنٹرول کرتا ہے. یعنی کہ یہاں سے پیسہ بن رہا ہے, یہاں پیسے کا استعمال ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر پالیسی میکنگ. تینوں پلرز کے اوپر انہوں نے اپنے چوکیدار لا کے بٹھا دیے. کیوں؟ کنٹرول. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اب انہوں نے آپ کو پوری طرح اپنے شکنجے کے اندر جکڑ لیا. اچھا سوال آپ کا واپس ہم اگر آتے ہیں کہ اگر ہم ان کی بات نہ مانیں, رائٹ, ہم نہ ایکسیپٹ کریں ان کے ٹرمز کو, ہمارے اندر خودداری آ جائے, ہمارے اندر کوئی پولیٹیکل ول آ جائے اور ہم کھڑے ہو جائیں. آخر وہ بڑی حمیت والی قوم تھی نا جس نے دیکھیں 47 میں آزادی لی ہے, بالکل اتنی بڑی خونی قربانیاں دی ہیں, اتنی بڑی مائگریشن ہوئی ہے, بالکل. تو اگر وہ کہیں سے جاگی گئی دوبارہ غیرت و حمیت, تو پھر کیا ہوگا؟ جی دیکھیں اس کا جواب بھی نا, یہ جب آپ نے سوال کیا تو میرے ذہن میں جو پہلا نام آیا نا وہ جان پرکنس کا آیا. وہ جو اس کی کتاب ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں اب ہر دوسرا بندہ کوٹ کرتا ہے, یہاں تک کہ عمران خان بھی عموماً کوٹ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ کے بڑے بڑے اینالسٹ ہیں, اوریا مقبول جان ہیں, اینڈ یو نیم اٹ. اچھا یہ کتاب انٹرنیشنل بیسٹ سیلر بھی رہی ہے, کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک پروگرام بھی کریں گے. انشاءاللہ ہم اس کے اوپر پورا پروگرام کریں گے, اس پوری کتاب کو ڈیکوڈ کریں گے اور پھر پاکستان کے اوپر فٹ کریں گے کہ جو ہمارے اوپر یہ جو وار آف اکنامکس ہے, یہ جو وار فرنٹ ہے, وہ کتاب کیسے کھول کھول کے بتا رہی ہے کہ یہ وہی پیٹرن ہے جو دوسرے ملکوں پہ بھی ہوا ہے. تو انشاءاللہ ہم وہ آگے کریں گے. لیکن بنیادی طور پہ آپ نے جو پوچھا کہ جی اگر ہم نہ مانیں, دیکھیں اگر ہم نہ مانیں تو ان کے پاس بہت ٹولز ہیں. ڈیٹیل میں تو ہم کنفیشنز آف اکنامک ہٹ مین میں جب اسٹڈی کریں گے تو بات کریں گے, لیکن موٹا موٹا آپ یہ دیکھیں کہ ان کے لیے آپ کے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کریٹ کرنا کتنا مشکل کام ہے. ابھی سے ہی آوازیں آنا شروع ہو گئی نا کہ عید کے بعد اپوزیشن جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی, رائٹ, ایک سائن آپ کو مل گیا. اس کے بعد یہ آپ کا لون روک دیں. آپ نے ابھی فگر دیکھی نا, ہم اس وقت ڈیٹ ٹریپ کے اندر ہیں. ہمارے پاس مشکل سے قرضے لے کے اتنے پیسے آتے ہیں کہ ہم اپنا روٹی پانی, تیل کی امپورٹ, بیسک امپورٹ کو پورا کریں اور باقی کے سارے پیسے اٹھا کے جو لون لیے ہوئے ہیں ان کو ری پے کرنے کے لیے ہم لگا دیں, رائٹ. تو ہم تو بالکل آپ کہہ لیں کہ بارڈر لائن کے اوپر, گھٹنوں کے اوپر اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. تو وہ لون بند کر دے تو کیا ہوگا, آپ ڈیفالٹ کی طرف جائیں گے, رائٹ. اس کے آگے FATF کی تلوار لٹک رہی ہے. ابھی جو آپ کے پاس فورن ایکسچینج آ رہا ہے FATF کی, اگر آپ بلیک لسٹ میں آ گئے تو وہ سب بند ہو جائے گا. کوئی پیسہ آپ کے ملک میں نہیں آ سکتا جب تک یہ اسکروٹنائز کریں, چیک کریں. یعنی کہ پورا ایک وہ پیمنٹ کا شیڈیول میں آپ کے اوپر ایک میجر قسم کی بلاکیڈز لگ جائیں گے. سینکشنز بھی آ جائیں گی, آگے سینکشنز بھی لگ سکتی ہیں. ایگزیکٹلی وہ بھی ان کے پاس ایک چوائس ہے. اچھا سینکشنز امبارگوز کے علاوہ آپ کے ملک میں یہ بلیک سوان ایونٹ کرا سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی ایسا بڑا ٹیررزم کا ایونٹ ہو جائے یا سیریز آف ٹیررزم ایونٹس ہو جائیں. شروع ہو گئے نا, آپ نے دیکھا یہ جو ویو ہے پچھلے, اگر ایک مہینے میں اٹھا کے دیکھ لیں اور پچھلے ایک سال میں اٹھا کے دیکھ لیں تو اس ایک مہینے میں زیادہ ایونٹس ہو گئے ہیں. آج بھی ایک ایونٹ ہوا ہے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی ان کے لیے ایک آپشن ہے. دشمن تو انسرکل کیا ہوا دشمن نے آپ کو, اگر آپ نہ مانیں بات. اور آخری حربہ جو ان کے پاس پھر بھی موجود رہتا ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کو انہوں نے تیار کیا ہوا کہ اگر پاکستان کسی وجہ سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تو فائنل جو راؤنڈ ہے وہ آپ انڈیا کے ساتھ وار کے مد میں دیکھ سکتے ہیں. تو ہم اگر نہ کمپلائی کریں تو ان کے پاس یہ ٹولز موجود ہیں, یہ ٹولز یہ یوز کر سکتے ہیں, یہ یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کی باتوں سے یہ بھی پتہ لگ رہا ہے کہ جتنا بھی قرضہ ہمیں ملتا رہا ہے اس سے, یا ابھی بھی مل رہا ہے, اس سے یہ کوئی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں مل رہا. یہ صرف پچھلے جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان کو ری پے کرنے کے لیے اور اپنی روٹی پانی پورا کرنے کے لیے ملے گا. ٹھیک ہے. یعنی جو غلام ہیں ان کو اتنے ہی پیسے دیے جا رہے ہیں کہ صرف اپنا صبح شام کے کھانے پینے کا بندوبست کر لو, رہو گے تم غلام. بالکل. آپ نے وہ جو ڈاکٹر صاحب کی ویڈیو میں سنا, انہوں نے کہا کہ گھوڑے کو اتنا تو چارہ کھلاؤ کہ اگلے دن وہ بھاگنے کے لیے قابل تو ہو, رہے گا وہ جتا ہوا اسی سسٹم کے اندر, اور گھوڑا ہی رہے گا, مشقت میں رہے گا, بندش میں رہے گا, لیکن اتنا خوراک دو کہ وہ آپ کے لیے کام کر سکے. تو
پل یہ کہ یہ ہم اس کو اب آخر میں پہنچ گئے اپنے آج کے ایپیسوڈ کے، اور یہ جو سارا راؤنڈ اپ سامنے رکھا ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی امپروومنٹ کی کوئی پاسبلٹی ہے، کوئی ہوپ ہے؟ ویسے تو بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے، تو لیکن اس وقت واقعی ایسے حالات نظر آتے ہیں کہ وہ اس کے اندر مایوسیاں بہت زیادہ ہیں، اور خاص طور پہ یہ جو فگر سامنے آئی ہیں، تو اس کے بعد آپ کیا ہوپ دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ جی اسد بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک بات کی. بحیثیت مسلمان نا امیدی کفر ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ امید بالکل ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ دیر از لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل، اینڈ دیر از اے برائٹ لائٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ٹنل. جو ڈائلیما ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت مین اسٹریم میڈیا پہ بھی ہر جگہ جو بات ہو رہی ہے فیکٹس اینڈ فگرز، فیکٹس اینڈ فگرز، فیکٹس اینڈ فگرز، اس کے بعد تباہی، ہم کرائسس ہے، ہم اکنامک، اور پھر اس کے بعد گالم گلوچ، اس کا بلیم، اس کا بلیم، پرانے برے تھے، نئے برے تھے، فلانا. وہ تو ہم نے دیکھ لیا. یہ ایک دن کی تو بات نہیں ہے، یہ پورا آرگنائزڈ کرائم ہوا ہے ہمارے ساتھ. کریکٹ. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ امید کی کرن موجود ہے، جو کہ میں بات کرتا ہوں، تو دیکھیں امید کی کرن ضرور ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک شرط ہے، ایک بہت بڑی شرط ہے. دیکھیں ہم یہاں تک پہنچے ہیں ان سارے ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے، تو پہنچے ہی پہنچے، نیو ورلڈ آرڈر کی وجہ سے پہنچے ہی پہنچے ہیں، لیکن حقیقت ہم اس لیے پہنچے ہیں کیونکہ ہم اللہ کے باغی ہیں. ہم نے 1947 سے لے کر آج تک اس ملک کو جس طرح تشکیل کیا ہے، اس کے اندر اللہ کے ساتھ بغاوت جو ہے وہ ڈومیننٹ ہے. اور وہ آپ نے بتایا جو مین کلوز ہے قرارداد مقاصد، اس میں موجود ہے، اسی کو وائلیٹ کیا ہوا. اصل بھائی ہم نے آزادی کس نعرے پہ لی تھی؟ ہم نے آزادی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نعرے پہ لی تھی، ورنہ اتنا خون بہانے کی ضرورت ہی نہیں. ایگزیکٹلی. تو دیکھیں اللہ سے بغاوت تو کرائم ہے ہمارا. اب امید کہاں ہے؟ اس کنڈیشن پہ امید کی گاڑی شروع ہوتی ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ ہم ادھر لے کے جائیں سارے معاملے کو. لیکن وہ شروع اس شرط پہ ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کو پاکستان میں سوورن مانیں، اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کریں. اس کے بعد بحیثیت بمجموعی ایک قوم کے ہم اللہ کے سبسروینٹ ہوں، انکنڈیشنل سبسروینٹ ٹو دا ول آف اللہ. یہ پری ریکوزٹ ہے. اگر ہم اس راستے پہ چلنے کو تیار ہیں، اور اگر بحیثیت ایک قوم کے ہم اپنے اندر وہ حقیقی تبدیلی لانے کو تیار ہیں، جو حقیقی تبدیلی جو کہ اللہ کی ول کی سبسروینٹ ہوگی، تو پھر دیکھیں آپ فیوچر کتنا برائٹ ہے. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی جھلکی دیتا ہوں. یہ جب پاکستان بنا ہے، اللہ کے نام پہ بنا، پہلے 40 سال پاکستان کی اکانومی اوور 5% گروتھ ریٹ پہ رہی ہے کانسٹنٹلی. ہم لوگ مانے جاتے تھے کہ دس از دا نیکسٹ بگیسٹ ایشین ٹائیگر کمنگ اپ ایز این اکانومی. ہماری اکانومی سنگاپور، ملیشیا، تائیوان، ساؤتھ کوریا، ان سے زیادہ اسٹرانگ تھی. آج بھی آپ ان ملکوں میں چلے جائیں، جو پرانے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم لوگ پاکستان آتے تھے ماڈل آپ کا اسٹڈی کرنے کے لیے کہ ہم اپنی اکانومی کو کیسے گرو کریں. آپ 40 سال سے اوور 5% گروتھ ریٹ پہ رہے ہیں، تو وی ور اے بینچ مارک فار دا ورلڈ. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ وہی قوم ہے، یہ وہی ملک ہے. اس کے اندر اللہ نے جو پوٹینشیل دیا ہے، اس کے لوگوں میں جو پوٹینشیل دیا ہے، اٹ از امیزنگ. امید یہاں سے جڑتی ہے. ہمارے اندر قابلیت بھی ہے، ہمارے اندر پوٹینشیل بھی ہے، ہمارے پاس ریسورسز بھی ہیں. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جو ذخائر سونے کے، کاپر کے، کول کے، اب جو آئل فائنڈنگ اللہ کرے اگر ہمارے نصیب میں ہو، تو یہ اللہ کی گفٹ ہے ہمیں. اس کے بعد 4 موسم، سمندر، پہاڑ، پانی، دریا، کیا کچھ نہیں دیا. اگر آپ اینالائز کریں گے نا کہ آپ کی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ اینڈ ریسورسز، ہیومن ریسورس اینڈ نیچرل ریسورس، کس کے مقابلے کے دنیا میں کتنے ملک ہیں، تو بہت تھوڑی سی لسٹ ہوگی. تو امید کی کرن یہاں سے بنتی ہے، اور امید کی کرن اللہ کے تابع ہو کے کریں گے تو اس میں برکت بھی آئے گی. اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ جی سوال یہ ہے کہ جو پریکٹیکل سولوشنز، دیکھیں پریکٹیکل سولوشنز بہت سارے ہیں اور بڑے ڈیٹیلڈ ہیں، اور ہم نے اسکوپ آؤٹ بھی کیے ہوئے ہیں. ان کے اوپر ہم تفصیلاً بات کریں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ جو سولوشن ہم پریزنٹ کریں گے وہ ویسٹرن سکولز اور بزنس سکولز اور اکانومسٹ کے سولوشنز نہیں ہوں گے. اچھا. کیونکہ دیکھیں اگر وہ کرنا ہے تو
مین اسٹریم میڈیا کے اندر بہت لوگ اس وقت بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے بہت لوگ کام کر رہے ہیں, ہمارے سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے کام کر رہے ہیں جو کہتے ہیں جی اکنامکس میں یہ کر دو, انٹرسٹ ریٹس کو یہ کر دو, کرنسی کو یہ کر دو, اپنی پیمنٹس کو ایسے کر لو, ڈیٹ کو ایسے کر لو. وہ سارے معاملات اپنی جگہ, لیکن جس کرائسس کا ہم اس وقت شکار ہیں اس کے لیے جب تک آپ آؤٹ آف دا باکس سولوشن نہیں سامنے رکھیں گے آپ نہیں نکل سکتے. کیونکہ دیکھیں آپ گیم کے اندر ہیں, آپ کے ساتھ گیم کھیل رہا ہے کوئی, وہ جو کھیلنے والی پاورز ہیں وہ بہت آرگنائزڈ ہیں, بہت سوفسٹیکیٹڈ ہیں. جنہوں نے اس پورے بینکنگ سسٹم اور فائنینشیل سسٹم کو بنایا ہے انہوں نے اس کو یوز کرتے ہوئے آپ کے اوپر ایک ویپن ڈپلوائے کیا جس کے اینڈ ریزلٹ میں اس وقت آپ گھٹنوں کے اوپر ہیں. آپ کیا اس کو اسی کے ہی ہتھیاروں سے کاؤنٹر کریں گے نہیں, یا اللہ کے ہتھیاروں سے کاؤنٹر کریں گے؟ تو اللہ کی مدد نمبر 1, اور اس کے بعد ہم کچھ آؤٹ آف دا باکس سولوشنز کو پروپوز کریں گے, اور پھر ہم اور اس نیت سے کریں گے کہ ہم اپنی حکومت, اپنی لیڈرشپ اور اپنی عوام کے سامنے وہ امید بھی رکھیں اور وہ راستہ بھی رکھیں جس سے ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں, اور جو آگے کے آنے والے کرائسس ہیں جس کے اندر ان نیو ورلڈ آرڈر کی فورسز اور ان فورسز کے پیچھے جو بھی طاقتیں موجود ہیں ان کا جو پلان ہے اس کو بھی کاؤنٹر کر سکیں. تو یہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. ناظرین, یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا اور اس میں آپ کے سامنے مختلف انداز سے کیوان انور صاحب نے اپنی رائے رکھی ہے, اور مزید بھی آگے جو ایپیسوڈز ہیں اس کے اندر جس طرح انہوں نے فرمایا یہ چیزیں آپ کے ساتھ ان ڈیٹیل میں ہم شیئر کریں گے. تو ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ جو اسکرین پہ آپ کو لنک نظر آ رہا ہے آپ اس پہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, اور آپ کے جو سوالات ہم تک پہنچیں گے ہم کوشش کریں گے کہ ان کو بھی کسی نہ کسی انداز سے ایڈریس کیا جائے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور کیوان صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.